اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک گزارشات مختصر وقت میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انسان کے مختلف قسم کے رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان کسی بھی صورت میں گزارا کرتا ہے، اور کچھ تعلقات اس کے بڑے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی مقام پر بھی کسی اور کی بیٹی کا بھی تذکرہ ہو رہا ہو تو انسان اپنی بیٹی کو یاد کر کے حساس ہو جاتا ہے۔ کسی کی والدہ کے بارے میں کوئی شخص کوئی محبت کا جملہ کہہ رہا ہو تو انسان اپنے رشتوں کو یاد کر کے احساسات کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ کچھ رشتے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم سب رشتوں کی حساسیت سے بڑی اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ ہمارے سب رشتوں میں سب سے ہمارا حساس رشتہ ہمارا اپنے نبی کریم کے ساتھ رشتہ ہے۔ بڑا حساس رشتہ ہے، بڑی نزاکتیں ہیں اس رشتے کی، بڑی معنویت ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ اس رشتے کی نزاکت اور اس کی حساسیت کو دیکھیے، بہت گہرائی ہونی چاہیے تھی اس تعلق میں، بہت زیادہ حساسیت کا تقاضا کرتا ہے یہ رشتہ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دور نبوت سے جیسے جیسے لوگوں کا فاصلہ بڑھا، لوگوں نے پھر اپنے اپنے حساب سے چیزوں کو لینا شروع کیا۔ ظاہر ہے جو چیز انسان کے بڑی قریب آ جاتی ہے اور آسانی سے اسے میسر آ جاتی ہے، اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت بعض لوگوں کی نظر میں نہیں رہتی، اللہ ماشاءاللہ۔ تو جیسے جیسے چیزیں ہمارے قریب آئیں اور پھر دور نبوت سے فاصلہ بڑھا، لوگوں نے دین کے ساتھ جو رشتہ رکھا نا، اس میں یوں تو لگا کہ ہم نے فرض ادا کرنا ہے، یوں تو لگا کہ دین ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ کسی نہ کسی طور پر لوگوں نے کوشش تو کی کہ ہم پر زکوٰۃ، حج، نماز، روزہ فرض ہے اور ہمیں اسے ادا کرنا ہے، لیکن وہ جو خاص حساسیت تھی نا دین کے ساتھ جذباتی وابستگی، اس کو مختلف طریقوں سے مختلف فتنوں نے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پہ ان کے مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ وہ ڈائریکٹ تو کبھی بھی دین کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن آپ ان کے پاس بیٹھے تو وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں معاذ اللہ جو شاید غیر بھی نہ کرے، اس حساسیت سے آگاہ نہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ امت میں پیدا فرمائے جنہوں نے ان فتنوں کو بھانپا۔ آپ زیادہ غور کیجئے گا میری بات پر، اور بنظر غائب انہوں نے دیکھا، عمیق نظروں سے، گہرائی سے بنظر غائب مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ حل ہونا چاہیے، یہ حل ہونا چاہیے۔ علماء نے کام کیا اور مختلف زاویوں سے انہوں نے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ موبائل والے بھائی اگر آپ زیادہ توجہ کریں تو بات آپ کی سمجھ میں آئے، کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے مخلص لوگوں نے کام کیا، لیکن پھر بھی نہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں بعض لوگوں کے کرنے کے باوجود بھی خشک رہ گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی پڑھا، غور کیا، حالات کو دیکھا۔ جس دور میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شعور کی آنکھ کھولی، وہ دور مسلمانوں پر بڑا کٹھن دور تھا، اور آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھے تو عالمی حالات پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ وہ جب مسلمانوں کو اپنا بینک بنانے کا مشورہ دے رہے تھے تو اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں۔ انہوں نے بڑی
عمیق گہرائی کے ساتھ دنیا کا حالات کا مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قوم کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ ٹوٹ کر اپنے نبی سے پیار کرے، وارفتگی اور شوق ہو، درد ہو، یعنی سوز، ان کا نہ دل پورے طور پہ جڑا ہوا ہو۔ دیکھیں نا، انسان کا دل جب دھڑکتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کے لیے دھڑکتا ہے۔ دل ہے، وہ کسی نے کہا تھا درد اگرچہ جان مزل ہے، میں کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، یعنی چلو اگر عشق کا غم نہ ہوتا تو روٹی کا ہوتا، غم تو کوئی نہ کوئی ہونا تھا۔ دل ہوتا ہے تو اس میں غم کوئی نہ کوئی، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسے باشد بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہوتا ہے۔ میں تو بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے ہو تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ نہیں، آپ مشکوک نہ ہو مسکرا کے، میں نے کہا میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، تو کسے باشد بات کر رہا۔ جیب میں پیسے ہو تو صحت بھی، اور اگر جیب خالی ہو تو تھوڑے بیچارے بیمار سے لگتے ہیں۔ پیار ہوتا ہے، پیسوں سے نہیں مانتے۔ شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اپنی فوٹو اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ نفس پرستی کا یہ حال۔ کچھ لوگوں کو خوشامد سے بھی پیار ہو گیا۔ اچھا وزیر کون بنتا ہے ہمارے ملک میں جو اچھا خوشامد ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پیروں کے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ زیادہ اچھا خوشامد، جو زیادہ تعریفیں کرے، قصیدے پڑھے، وہ قرب خاص کا آدمی ہوتا ہے۔ پیار ہوتا ہے لوگوں کو شہرت سے، اقتدار سے، اور جناب دولت سے، کیونکہ سینے میں جب دل ہے تو کوئی نہ کوئی محبت تو رہے گی، اور یہ ہم سب کو ہوتی ہے۔ ہم کبھی بیٹھ کے گہرائی سے سوچے تو ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے لوگوں کو بڑا پریشان دیکھا ہے کہ کوئی تازی فوٹو کیوں نہیں بن رہی، ایک عجیب سی لگن ہے۔ یہ ہوتی ہے، ہم مانے نہ مانے، فاضل بریلی نے ہمیں اس کا حل کر کے دیا ہے۔ فرمایا ادھر ادھر جو بھاگو گے تو پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کیوں کھائے، دائیں بائیں کیوں پھرے، کیوں کبھی کسی گمراہ کے پیچھے، کبھی کسی گمراہ کے پیچھے کیوں فکری تناؤ کا شکار ہو، تضادات کا شکار ہو، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ بھائی، ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے رسول کائنات کی محبت۔ بہت پیار ہو انسان کو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ ہمارے جو نا علماء ہوتے ہیں، ان کو مختلف ڈیوٹیاں کرنی ہوتی ہیں، جو فنون پڑھاتے ہیں، جو مناظرانہ تیاری کرتے ہیں، جنہیں مخالفین کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات یہ کام کرتے کرتے اپنے ہی کافی دینے، اور فتویٰ کا جو میدان ہوتا ہے وہ میدان بڑا کٹھن ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو بڑی باریک جزیات پر ہر وقت توجہ رکھنی ہوتی ہے۔ اتنے مشکل کام کے باوجود بھی آپ کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھے رہے، جب وہ عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو اتنے تازہ دم ہو جاتے ہیں، اتنی وارفتگی اور اتنا شوق ان کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم آج کل جو نعت خوانی کراتے کرتے ہیں نا، اس نعت خوانی کو نا ہم بڑا مخصوص سا لیتے ہیں، یعنی محفل میں کوئی نعت خواں کے نعت سننی، کبھی برصغیر تذکرہ کسی نے کوئی بات کر دی نعت شریف کے حوالے سے ہم نے سن لی، یا کبھی ہم نے موبائل پہ کوئی نعت شریف سن لی۔ نعت کا اصل ذوق یہ ہے کہ آپ باوضو ہو، آپ تنہا ہو،
اور آپ تمام خیالات سے پاک آپ کا ذہن ہو، اور پھر آپ حضور کی نعت شریف سنیں۔ آپ کا نا دل تھوڑا جمے جملوں کی طرف، آپ کی تھوڑی کیفیات بنے، آپ کے اندر وہ خاص قسم کا ذوق پیدا ہو کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا قرب پا رہے ہیں۔ نعت شریف کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور اچھے نعت خواں کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ سینے میں محبت رسول کو تازہ کرتا ہے، لیکن چونکہ ہماری کیفیات نہیں ہوتی، وہ ذوق نہیں ہوتا، اور پڑھنے والے کو بھی محبت پیدا کرنے سے زیادہ امداد اور داد کا شوق ہوتا ہے، تو ساری چیز ہی بدل جاتی ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس فکر کو سمجھے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بے ذوق اور بے کیف رہ جاؤ گے، دینی کام کرنے کے باوجود، دینی حلیہ رکھنے کے باوجود تمہارے باطن میں کوئی کیفیات نہیں ہوگی، ذوق نہیں ہوگا، تم ٹھنڈک نہیں محسوس کرو گے۔ آپ سے شاید لوگ تذکرہ نہ کریں، لیکن مذہبی لباس کے اندر بھی بعض لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مذہبی ہوتا ہے، لیکن باطن بے ذوق ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا پاس۔ اس کا حال حضرت نے بتایا، فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور آپ کبھی ان کی مطلب، میں اسلام آباد کی ایک شاعر تھے تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے، کالج کا ہمارا زمانہ تھا، تو میں نے ان سے سوال پوچھ لیا، تو انہوں نے بڑی سخت نظروں سے میری طرف دیکھا، کہنے لگے تمہارا مولویوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فلاں آدمی کو ہم نے بس قید کر لیا۔ کہنے لگے کہ وہ شاعری میں اتنے بڑے کمال پر فائز تھے کہ ہر شاعر ضروری سمجھتا ہے ان کو پڑھنا۔ تو کہنے لگے میں نے پڑھا ہے، تو میں نے کہا اب ظاہر ہے انہوں نے تنقید کی تھی تو تھوڑا میرا بھی حق تھا، تو میں نے کہا چلے پھر کوئی سنائے بھی، اگر آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ سنائیں کیا پڑھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے شعراء کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سب نے اپنے محبوب کے بارے میں مبالغہ آرائی کی ہوگی، لیکن یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، میں نے کہا کیا کہا ہے؟ کہنے لگے یار میرا دیکھو نا یہ کیا کہہ گئے ہیں۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند۔ یہ چونکہ بہت سارے لوگوں کو کلام آتا ہوتا ہے، چند ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی آتا۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند، اور باقی کیا کچھ ہے پیچھے؟ فرماتے رحمت کا دریا کو بھی پیچھے۔ حضور کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہے۔ کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ اور کہتے ہیں اگلے جملے میں میرا قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، فرماتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، جس کے قدموں کا دھوون ہے، غور کرنا بات، جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالمی تحریک کا نام امام احمد رضا ہے، عالمی تحریک عشق رسول کی۔ اور صرف اسی موضوع پر پٹنہ یونیورسٹی سے ایک فاضل نے پی ایچ ڈی کی ہے، امام احمد رضا کا عشق رسول، اور بڑا خوب لکھا ہے کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہیں، دنیا میں اس کے اثرات کیا ہیں، اور آنے والی نسل کو اس کا کیا نفع ہے۔ عشق رسول جو ہوتا ہے نا، یہ رگوں پہ کو تازہ رکھتا ہے۔ آپ یقین کریں کبھی یہ محبت ہو جائے نا حضور سے، کبھی پیار ہو جائے، آپ صحابہ کی کیفیات کبھی پڑھے نا، یعنی حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہے، اور اس طرح عرض گزار ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بھی لگی ہوئی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے کیوں روتے ہیں، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا جب گھر میں دل نہیں لگتا تو میں زیارت کر لیتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں دل لگتا،
سیانا آدمی، پڑھا لکھا، باشعور آدمی عمر بھر نہیں رویا ہوتا، لیکن اگر پردیس میں جا بھی مجبوری سے رہا اور جا بھی بچوں کے لیے رہا، لیکن پردیس میں جانا پڑے تو بچوں کے گلے لگ لگ کے نہیں روتا۔ آپ یہ کیفیات محسوس کریں، یہ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ آپ ایئرپورٹوں پہ دیکھیں کس طرح کا ماحول بعضوں کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیز بھائی، حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ دل نہیں لگتا تو زیارت کر لیتا ہوں، تو سوچتا ہوں جنت تو آپ کے صدقے اللہ عطا کرے گا، لیکن آپ تو بڑے اونچے مقام پہ ہوں گے تو زیارت کیسے ہوگی؟ اب یہ جو جذبات ہیں نا عشق رسول کے، یہ جذبات، خیر ان کے لیے پروانہ آ گیا، انہیں نوید مل گئی کہ جنت میں بھی محبوب کا پڑوس آپ کو ملے گا، لیکن یہ جذبات، یہ کیفیات، یہ درد، یہ ذوق، ایک پوری جماعت ہے صحابہ کی، پوری جماعت، ایک دو چار نہیں، جماعت صحابہ کی حضور کی بارگاہ میں آئی اور بڑا تڑپ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے، عبادت کرتے، اس کو یاد کرتے، تو کہاں ہے ہمارا رب؟ ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دے میں قریب ہی تو ہوں۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ کے پاس جو آ گئے، بخدا خدا کا یہی ہے دار، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ تڑپ پیدا ہوتی، اور سن لو اور یاد رکھنا، حضور علیہ السلام فرماتے تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جس کا تم میں سے خدا نہ خواستہ اس کی ملاقات کو جی نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ بھائی اللہ رسول کا پیار، وہ طلب، وہ کیف، وہ سوز، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، کہنے لگے یہ جو آپ صوفیاء کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، میں نے کہا ہم نہیں بیان کرتے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ساری رات نماز۔ تو وہ کہنے لگے ہماری کیفیات وہ کیوں نہیں؟ مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ضروری نماز کو بھی مکمل کرنا، معاذ اللہ، تو ساری رات کی نماز، آپ کی توجہ ہے میری بات؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ساری رات، میں نے ان سے کہا کہ ہو جاتی ہے ساری رات، شرط یہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، انسان کو نا اپنے رب سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے تو پھر اس کے لیے ساری رات نفل پڑھنا مشکل ہے۔ یہاں سے ایک صاحب گئے نا عمرہ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے سفر بھی تھا اور پھر عمرے کی تھکان بھی تھی، تو وہاں سے ان کو ایک ان کا وہ دوست مل گیا جو تھا تو ان کا بڑا قریبی پرانا گہرا دوست، لیکن پچھلے کئی سالوں سے عرب شریف میں مقیم تھا۔ دونوں کی دیر کے بعد ملاقات ہوئی، اب وہ بھی ڈیوٹی کر کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، اور اس نے بھی سفر کیا ہے، عمرہ شریف کی حاضری دی ہے، یہ بھی تھکے ہوئے، لیکن دونوں دوست بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی۔ ہوش ہی اس وقت آئی، سمجھتا بھائی جب اذان ہو گئی، اوہ اتنا ٹائم ہو گیا، تو ان سے پوچھا جائے گا جناب یہ ساری رات کیسے گزر گئی؟ تو کہتے ہیں یار محبت کی باتیں ہو رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، پیار کی بات ہو رہی تھی، پتہ کوئی خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کس وقت رات ساری گزر گئی۔ شب جائے کہ من بودم، سمجھ نہیں آئی رات کب گزر گئی۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے رب اور رسول سے ہونا پیار ہے، پھر کوئی نہیں سمجھ آتی کہ لوگ نماز کی نیت باندھتے ہیں اور کس وقت ان کی فجر ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے کہ عشق رسول میں ڈوب کر کام کرو۔ میں آپ سے عرض کروں کوئی کام بھی آپ بوجھ بنا کے کریں آپ کو تھکا دے گا، بوجھ سمجھ لیں آپ کسی کام۔ ہم سفر کر رہے تھے گاڑی میں تو ایک آدمی غلط کراس بھی کر گیا اور تنقید بھی کر گیا، تو نہیں چلانی ہوتی تو جال سے کھلو گزر گئی۔ اب وہ ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا، تو اب وہ گاڑی تو چلا ہی رہے تھے، حالات تو گزارا تو ہو ہی رہا تھا، پر موڈ بڑا ڈسٹرب تھا، تو میں نے اسے کہا ذرا سائڈ پہ کھڑی کر،
سائڈ پہ کھڑی کی، میں کہ پانی شیلی پی تے منہ سے نور صحیح کہا رہا سیدھے سفر کرنا ہے کہ نہیں. اب یہ آپ اس ماحول میں آپ سفر کریں گے تو آپ کو نا دقت ہوگی، آپ آزمائش میں آ جائیں گے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خوش کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ کو تھکاتا نہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے کچھ دنوں کے لیے ٹائم نکالیں، بور بڑے ہو گئے نوکری کر کر. بات کریں اپنا دکھ سنانے لگے، آپ سنانے سے پہلے خود رو پڑے. آپ کوئی لطیفہ سنائیں، مسکرانے والی بات کرنے لگے، آپ بات کرنے سے پہلے خود ہنسیں گے. بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی نہیں، اتنا ہنستے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتا. آپ جب سارا دن حضور علیہ السلام کی تعریف سنیں گے، تعریف کریں گے، آپ یقین کریں آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک بہت بڑے محدث آیا کرتے تھے، بہت بڑے شیخ، علم سے، کلام سے، حدیث سے، اصول سے، تفسیر سے بڑا گہرا رشتہ تھا. عمر میں بھی کچھ بڑے تھے اور ان کے سینکڑوں شاگرد بھی تھے اور ڈھیر سارے لوگ ان کے نام لیوا تھے. تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بڑی باقاعدگی سے حاضر ہوتے. یہ کہیں سے انسان کو ذائقہ ملے تو بندہ وہ دروازہ نہیں چھوڑتا، محبت کا ذائقہ. تو وقت نکال کر حاضر ہوتے، ٹائم نکال کر. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ حضرت سمجھ نہیں آتی، آپ تو خود بہت بڑے ہیں، آپ کا علمی قد کاٹ ہے اور آپ کا حلقہ احباب ہے اور آپ سے انسلاک رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ کا وہاں جانا اور پھر بڑے احترام سے جانا اور پھر اس طرح جا کے بیٹھنا جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مرید آپ فلان جگہ ہے، خلافت آپ اس جگہ سے ہے، شاگرد آپ فلان جگہ سے. عمر میں بھی آپ بڑے ہیں، ذرا زیادہ غور کرنا بات. تو بزرگ رو پڑے، فرمانے لگے تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے طریقت سیکھی ہے، مجھے اجازت ملی ہے، میں نے کہیں بیٹھ کر زانوے تلمس طے کیے ہیں اور مجھے اجازت حدیث ملی ہے اور مجھے اسباق پڑھانے کے لیے اجازت دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں مجھے مختلف جگہوں سے ملی ہے اور میں سب کا احسان مند ہوں اور احسان مند رہوں گا. لیکن پتہ اس شخص کے پاس کیوں بیٹھتا ہوں؟ اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے عشق رسول کا ذائقہ نصیب ہو. حضور کی محبت میں تڑپنا مجھے انہوں نے سکھایا. نبی کریم علیہ السلام کا پیار، شوق زیارت، شوق ملاقات، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ والہانہ پن، جذبہ، وارفتگی، درد، کیف، خشک باتیں، تنقیدیں، بحثیں، الجھے ہمارے خیالات. او میرے بھائیوں جن ہاتھوں میں موبائل رکھے ہیں ایک ایک تسبیح بھی لے. آپ درود پاک کے وظیفے شروع کر خدا را رات کو نعتیں پڑھ کے سویا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک دفعہ کہ یہ 70 مرتبہ فلاں بزرگ کو زیارت ہوئی، زیارت بہت عظیم بات ہے، کیسے ہوئی؟ تو میں نے کہا میرے بھائی میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، یہ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے والی کی کل زندگی. عشق رسالت محمد خان صاحب میرے کان میں اجازت لینے کے لیے بھی آئے اور یہ بھی کہنے لگے کہ میں نے آج میں نیا کلام سنانا ہے. میں کہا میں نے تو پرانا ہی سنائی تیری نہوا پتہ نہیں اردو کی سنائے گا.
اللہ جانتا ہے اس میں سے کیا نکلے گا، تو پرانا ہی سنا. اور میں نے کہا وہ جن کو تو پرانا کہہ رہا ہے وہ کبھی پرانے ہوئے ہی نہیں. یہ ذرا دیکھو نا، یہ کوئی پرانی بات ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. اور یہ نہیں کا استعمال دیکھو، اگر آپ کو تھوڑی بہت شاعری سے دلچسپی ہے کسی کو تو وہ لطف لے گا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ. وہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نا، حضور سے کبھی کسی نے نہیں سنا، لفظ لا نہیں سنا. کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. یہ نہیں سنتا ہی نہیں. کون؟ مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرماتے ہیں وہ اس لیے نہیں سنتا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ وارفتگی محبت کی یہ ذوق آپ کو اعلیٰ حضرت یہاں ملے گا. اور پھر اس عشق رسول نے بڑے بڑے عشاق تیار کیے، یعنی اس کا فیض آگے بٹا. ان کے خاندان میں ہمیشہ ایسا شعر کہنے والے لوگ رہے. ہم اللہ نے توفیق دی بریلی شریف میں حاضر تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہے استاد زبان مولانا حسن رضا صاحب، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا صاحب رحمت اللہ. وہ کہنے لگے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں. ہم نے کہا سنائیے. تو فرمانے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یہ دیکھیں وہ کہا نا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرمانے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. او بھائی اس خاندان کا ترہ امتیاز ہے. ہماری نا خوش کسی باتیں وہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ میرے جیسے بعض لوگ جو حامی ہیں وہ بھی علماء پہ تنقید کرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں تنقید نہ کر یار، اس سے جو تم نے محبت سیکھی ہے وہ ایک ٹکڑا لے لے اور عمل کر ساری زندگی. چلے تو سمجھتا ہے کسی جگہ پہ بات درست نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے، لیکن اس شاخ کی فہرست میں آئے. اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کا نچوڑ حضور سے پیار کرنا اور جم کے پیار کرنا اور مدینے کی بات کرنا اور ادب سکھانا اور وارفتگی سکھانا اور حضور کی اولاد پاک کا احترام سکھانا. جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا، بڑے دعوے، یہاں تک وہ بھی نہیں آ سکے جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب. ایک شاعر نے نوٹ لکھا ہے، یہ لفظ ان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جملے جس شخص کے پاس بہت زیادہ ہو پھر بھی کوئی فکرہ نہ دینا چاہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یار یہاں میں بات کیا کروں. یعنی جملے اس کے پاس بہت سارے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ ہے، حروف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ گزر جاتا. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس تو پھر کمی نہیں ہے، نہ ردیف کی، نہ قافیے کی، نہ کسی فن کی. لیکن فاضل بریلوی نے حضور کی اولاد کا ذکر کیا تو کیا بات ہے، یعنی کوئی جملہ نہیں لایا، کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی، بس انہوں نے یہ کہا کیا بات رضا. یہ اس وقت ہے جب آپ کہتے ہیں یار میں کون سا جملہ یہاں لاؤں، کہتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی یاد رکھنا، اس گہرائی سے، اس وارفتگی سے، اس شوق سے سادات کے ادب اور احترام کا جو رنگ ان کے ہاں ہے وہ کسی اور کے ہاں میسر نہیں. اور پھر وہ چونکہ الفاظ کے اور جملوں کے محتاج نہیں ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کا شوق ہے، وہ ان کا ذوق ہے، وہ ان کی کیفیات ہے. تو یہ عشق رسول کی دولت پوری. چونکہ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ بہت زیادہ الجھنے سے بچا کریں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے نا، زیادہ سوچنا، یہ بھی بندے کو نفسیاتی کر دیتا ہے. کچھ جگہوں پہ نا جم جانا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. پڑھانا کچھ لوگ نا، وہ ہمارے پرانے دیہاتی جو لوگ ہوتے تھے نا، ان کے مکان تو کچے ہوتے تھے، عقیدے پکے ہوتے تھے. یہ ہر روز ایک نئی کہانی چھیڑنا، ایک نئی خبر لے آنا، میں نے فلانے کی بات، تھوڑا سا کہیں کھڑے بھی ہو. آپ استقامت دکھائیں. عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ اصل ہے، عقیدہ سب کچھ ہے. اور میں ان لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ خدا را، آپ خود کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے درست نہیں ہے، بد عقیدہ ہے. پھر جب آپ ان کی تعظیم کرتے دکھائی دیتے ہیں تو آپ دوسروں کو کیا سبق دیں گے؟ آپ کیوں اس طرح کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے عوام کو کیوں آزمائش میں ڈالا؟ تو خدا را، نظریاتی پختگی کے ساتھ ساتھ عمل کی پختگی بھی ظاہر ہو رہی ہے. یہ بار بار کچی پکی باتیں نہ کرے، کہیں جڑنا تو چاہیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور آپ کہاں جڑے ہوئے؟ تو فرمانے لگے بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا. ختم ہوگی بات، ہم ادھر ادھر جاتے نہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ایک ہی حل ہے کہ جو ہمارا نبی پاک کے ساتھ حساس رشتہ ہے، اس کی حساسیت کو سمجھیں، حضور کے ساتھ جڑے. میلاد پاک آ گیا ہے، کثرت درود پاک، کثرت سے نعت شریف پڑھنا، سننا، ذوق بنانا، اور تنہائیوں میں نعت کا مزاج رکھنا، اس کو اپنائیں. محافل کو بہت زیادہ عبادت کرے، بہت زیادہ ذوق والا کرے، شوق والا کرے. وہ ساری ابحاث جو درست نہیں ہے ان کو اپنے ہاتھ سے نکال دے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وما علینا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ ہمارے بھائیوں نے بڑی خوبصورت محفل سے جائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کی برکات ہم سب کو عطا فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی نصیب فرما. سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما. اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما.